وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ شاہد رضا صاحب بات کر رہے ہیں نا؟ جی ہاں، شاہد رضا بول رہا ہوں۔ فری ہو گئے ابھی؟ جی ہاں، فری ہوں۔ جی، کس مسلک سے تعلق ہے آپ کا؟ مسلک احناف سے تعلق ہے میرا۔ مسلک احناف میں کون ہے، دیوبندی ہے کہ بریلوی؟ بس اتنا سمجھ لو حنفی مسلک سے ہوں بس، اور آگے کچھ نہیں۔ اچھا، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ میں صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت و اہل الحدیث و اہل التوحید ہوں، الحمدللہ، بارک اللہ۔ حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں، تلنگانہ۔ آپ تو میں اہل نے سنت سنو آپ اہل سنت والجماعت اور اہل حدیث، اہل اہل توحید، حدیث اور اہل توحید۔ اچھا، الحمدللہ، تو یہ بارک چار اللہ۔ چیزیں آپ اہل سنت والجماعت اور کیا کہتے ہیں، اہل حدیث اور اہل توحید۔ اچھا، ٹھیک ہے، میں نے اکثر حنفی مقلدین سے گفتگو کی ہے، ان میں کے اکثر لوگوں کے عقیدے اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں۔ ایک بات کرو، آپ گروپ میں ہو کہ نہیں پہلے یہ بتاؤ۔ بالکل ہوں۔ آپ گروپ سے بات کرو تاکہ جو ہے دیگر حضرات وہ بھی جو ہے فائدہ اٹھائیں۔ یہاں پر بات کر لو، دنیا بات سنے گی ہماری نا۔ آپ سنو، نہیں یہ بات غلط۔ آپ ایسا گروپ پر آؤ، کوئی مسئلے کی بات نہیں، یہاں پر گروپ 10 پر آپ منٹ ٹک کے گفتگو کر لو بس، کافی ہے۔ نہیں 10 میں 1 منٹ بھی نہیں، آپ گروپ پر نہیں آؤ، کر پاؤ گروپ گے، کے ذریعے۔ مطلب عقیدے خراب ہے تو کیسے کریں گے بات؟ تو عقیدے تمہارے خراب ہے یار، تو کیا بات کرو پھر، آئین اللہ۔ نہیں چلو بتاؤ، آئین اللہ، ابھی پتا چلے گا کس کے عقیدے خراب کیوں ہے۔ بتاؤ میں تم ہوتے بتاؤ کون پھر، پوچھ بھاگ رہا رہے ہوں، کیوں بتاؤ تم کو؟ عقیدہ میں بھاگ نہیں رہا ہوں، میں بھاگ نہیں رہا ہوں۔ اگر بھاگنا ہوتا بتا میں دو خود نا کوئی یار، نہیں کیوں لگا۔ اتنا بڑبڑ کر رہے ہو؟ بتا دو آئین اللہ۔ بڑبڑ کی بات نہیں، تمہارے ذرا آئین قابلیت سے اللہ، صاف نکالنے سے آدمی جو ہے آئین صحیح نہیں ہو اللہ، جاتا۔ آئین اللہ، ایک بات سن، آئین ابو جہل اللہ، تیرے سے زیادہ پسی بلیغ آئین تھا۔ اللہ، آئین ابو اللہ۔ جہل تیرے اللہ سے تعالیٰ زیادہ کہاں ہے؟ پسی بلیغ تھا۔ قرآن پڑھ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ابے قرآن پڑھ، قرآن میں جواب اللہ ہے۔ تعالیٰ کہاں ہے؟ تمہارا پہلے اپنا قرآن عقیدہ پڑھ، بیان کرو، پہلے قرآن پڑھ، اپنی زبان سے بولو، اس کے بعد دلیل قرآن سے دو۔ پڑھ، تو قرآن پڑھ۔ میں پڑھ چکا ہوں، مقلد، تمہارے پڑھا، سمجھ اگر میں تو آنے پڑھا والی ہوتا نہیں ہے یہ وہ سوال قرآن ہی کی نہیں آیتیں۔ کرتا۔ ارے قرآن اگر تو پڑھا ہوتا تو یہ سوال ہی نہیں کرتا۔ تو تقلید اگر کرتے نا تو پھر یہی عقیدے گھڑنا پڑتا ہے، اللہ ہر پہلے جگہ یہ ہے، بتا، اللہ اللہ نہیں مکان تو میں ہے، یہ عقیدے کس کے ہیں؟ تو پہلے یہ یہ عقیدے بتا، تمہارے ہیں کہ نہیں ہے؟ سن، پہلے یہ بتا بتاؤ، تو کہ اللہ ہر اللہ جگہ کہاں؟ ہے ارے یا بات اللہ سن لا میری مکان ہے؟ پہلے۔ یہ دو میں سے کون سا عقیدے پہ آپ گفتگو کرنا ہے؟ یہ دونوں میں سے کون سا عقیدہ آپ کا ہے؟ بتا دو، یا بولو کہ یہ دو عقیدے بھی ہمارے نہیں ہیں؟ ایک بات سن، پہلے تو یہ بتا عین اللہ یہ لکھا کدھر ہے، کہاں لکھا؟ پہلے ہم کو دے پورا حوالے کے ساتھ، کدھر، کون سا، کہاں جگہ لکھا ہے، پہلے یہ بتا ہم کو۔ اچھا، کہاں لکھا، کدھر لکھا، پہلے یہ بتا۔ اگر بتا دیا تو کیا کرو گے؟ یہ تیری بات ہے، اللہ کی بات ہے، رسول کی بات ہے، پہلے یہ بتا۔ ارے تو میں غیر اگر مقلد بتا کو کسی دیا، کی نہیں مانتا۔ سنو نا، مقلد کی جہالت قبول کرو گے کہ مقلد جاہل ہوتا اگر میں بتا دیا تو؟ نہیں، غیر مقلد کی شیطانیت قبول کر لوں گا، ایسی شیطان ہو تو، بلکہ شیطان کے باپ بھی تو ایک بات سنو ذرا۔ استغفر اللہ۔ تو اگر یہ بات اگر میں بتا دیا تو شیطان، چلو یہ بات تو مان لو، اگر یہ بتا دیا تو شیطان مان لو گے؟ ہاں تیرے کو مان لوں گا۔ تو ایک کام کر، پہلے عین اللہ لکھ کدھر ہے، کہاں، پہلے بتائیے ہم کو، بھیج ذرا کدھر یہ ہے عین دیکھیے اللہ، کہاں سامعین لکھا، کدھر کرام، لکھا؟ یہ دیکھیے سامعین کرام، ان کی تقلید کو اگر ہم کچھ بولے تو بولے اس طرح سے۔ ان سے میں نے پوچھا عین اللہ، تو یہ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے؟ اگر تم بتا دیے تو تم شیطان ہو، معاذ اللہ۔ بتانے والا شیطان تو پھر بولنے والا، اس کا جواب دینے والا کون ہوگا؟ ایک بات سن، پہلے تو نہیں، پہلے ہم کو بتانے دکھا والا کدھر، ہی کہاں اگر لکھا، یہ پہلے شیطان ہے، معاذ پہلے اللہ ثم نعوذ باللہ، ان کے منگڑت عقیدے کی زبان دیکھو کیسی چل رہی ہے، جیسا امام ویسا مقلد۔ آبے چوتیا سالے، ایک بات سن، تو کس یہ دیکھو، حیثیت سے بات کر رہا، تو کس حیثیت سے بات کر رہا، پہلے بتا۔ اپنے دیکھو، اپنے امام جیسا امام ہوتا اس کی ویسے زبان ہوتی اس کے مقلد کی۔ تمہارا امام گالی باز ہے؟ ابھی انگریز کے اولاد، تو ایک بات سن، پہلے ارے ایک بات چلو، سن، اپنے امام کے گل چھرے اپنے امام کی زبان یا نہ استعمال کرو یار، ادب کے دائرے میں گفتگو کرو۔ ابھی میں تیرے سے کیا بولا، گروپ میں آ کر کے لکھت میں بات کر، حوالے ارے کے ساتھ بات کر۔ یہاں پر بات کرنے سے دقت کیا ہو رہی ہے؟ نہیں، دقت کوئی ہے، تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا دقت ہے؟ عقیدے کی دلیل نہیں ہے تمہارے؟ نہ ایک بات سن، جب تمہارے عقیدے کی دلیل نہیں ہے؟ میرے پاس اتنی دلیل اور ہے، دیکھیے، شاید جو ہے سنو نا، میرے سر میں جو ہے تال اتنے رونگتے دیکھیے نہیں، سامعین کرام، منگھڑت عقیدے، باطل عقیدے، جہمیہ اور معتزلہ کے عقیدے کبھی قرآن و سنت فہمی صحابہ فہمی سلف سے ثابت نہیں ہو سکتے۔ انگریز کی اولاد میں بات نہیں کر سکتا، انگریز سے جنم دی ہوئی اولاد، اسی لیے ایسی زبان استعمال کر رہے ہو،
اسی لیے ایسی زبان استعمال کر رہے ہو نا. تم جیسے باطل عقیدے سے، تم تمہارے جیسے زبان سے ہی پتا چل رہا کہ تمہارا من گھڑت عقیدہ ہے. تبھی تو عین اللہ کو تمہارے کو بتانے نہیں آ رہا، گالیاں دینے آ رہا. لیکن جس رب کی عبادت کر رہے ہو وہ رب کہاں پر نہیں معلوم. تو اس سے بڑی لا علمی اور اس سے بڑی جہالت اور گمراہی کیا ہوگی؟ یہ دیکھو سامنے کرام، زبان سن لو. جیسا مقلد ہوگا نا اس کا ویسا امام ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ یہ تو سنو نا، یہ کلمہ پڑھنے میں تو منافقین بھی کلمہ پڑھ لیتے تھے تو کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ تیرے جیسے کتے حرامی کو اللہ پوچھنا تھا، امام اعظم نے بہت پہلے جواب دے دیا تھا. وہ چراغ والی روشنی سے تیرے نسل کا ایک یہودی آیا تھا، پوچھا تھا تو چراغ کی روشنی کے ذریعے سے مثال دے دیے تھے. تو بتاتے دیو نا، تم کیوں گالی گلوچ کر رہے؟ تمہارے امام گالی دیے کیا؟ آ کے پوچھے تو ہوا ہے نہیں، گالی کے گردن بھی مارے. فاروق اعظم نے تیرے جیسے نسل والوں کو جو ہے گردن بھی مارے. گالی دینے والوں کو مارے. قرآن مجید کی آیت آئی نا، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. ایمان لانے کے بعد گالی دینا تو دور کی بات ہے، گالی کا ذکر کرنا بھی گناہ ہے. مگر یہ تخلیق کے اندر گالی گلوچ ہی سکھایا جاتا اور دوسرا کچھ نہیں سکھایا جاتا شاید. عین اللہ پوچھ رہا ہوں کہاں ہے؟ وہ گالی دینے آ رہا لیکن عین اللہ کہاں یہ بتانے نہیں آ رہا. عین اللہ کہاں لکھا ہے؟ کس سوال ایسا کیا جائے؟ پہلے ہم کو تو بتا عین اللہ کا سوال کہاں لکھا ہے؟ چلیے میں بتا دیتا ہوں سامعین کرام، تو مجھے بولنے دیں، لانتن نہ کرو. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ ایک باندی آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں. پھر ادھر بھاگ رہا، پھر بیچ میں آ گئے، پھر بیچ میں آ گئے، پہلے قرآن میں پھر بیچ میں آ گئے. نہیں مکمل حدیث دیکھا سامعین، یہ گالی گلوچ کر رہے لیکن میں حدیث پڑھ رہا ہوں تو بیچ میں آ گئے. کتنی چڑ ہے دیکھو مقلد کو حدیث سے. بولی صحیح مسلم سے حدیث ہے، جب ہم حدیث اللہ کے نبی پر الزام ڈال دیا مقلد. جب ہم حدیث دیتے ہیں تو کیوں نہیں مانتے اس بات کو؟ ارے تو یہاں پر بات کرو نا، گالی دے رہے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ، اندھی تخلیق کی بنیاد پر، منگڑت تخلیق کی بنیاد پر. دیکھو سامعین زبان دیکھو کیسی استعمال کر رہا ہے. اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ جیسا